السلام علیکم دوستو، ہم شعیب اور میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دنیا اس وقت ایک جس پاکستان 80 سال سے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، تو اس وقت دنیا کو بھی پاکستان اس نازک موڑ پہ لے آیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا ایک طرح سے اس امریکن اور اسرائیلی بدتمیزی تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، یہ ان کے خونخوار اور خون آشام لالچی بیہیویئر جو بہت عرصے سے چل رہا ہے، اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ چکی ہے اس وقت۔ پاکستان تو ایک بہت چھوٹا ملک ہے، ہمارا پیارا ملک ہے، ہم سب اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ان چیزوں میں، بہت ہی زیادہ چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ تو آج شعیب سے جو میں بات کرنے والا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے معلومات اور دلچسپی کا سبب ہوگی۔ شعیب چونکہ اس پہ کافی ریسرچ بھی کی ہے انہوں نے اور لکھا بھی ہے، ابھی ریسنٹلی انہوں نے سبسٹیک پہ آرٹیکل لکھا ہے، اس پہ آپ لوگوں کو جا کے وہ دیکھنا چاہیے، اس کا لنک ہم شامل کر دیں گے اس میں، وہ ضرور پڑھیے۔ تو وہ ہے پیٹرو ڈالر۔ پیٹرو ڈالر کیا ہے، پیٹرو ڈالر کی کیا اہمیت ہے، پیٹرو ڈالر اس وقت کہاں پہ اور پیٹرو ڈالر کہاں پہ جا رہا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ پیٹرو ڈالر کی آپ کی زندگی سے کوئی ریلیونس نہیں ہے یا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ پیٹرو ڈالر اس کائنات کے ایٹ لیسٹ کرۂ ارض کے ہر فرد پہ کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے۔ شعیب بتائیے۔ جی بھائی، دراصل یہ پیٹرو ڈالر کے جب ہم بات کریں گے تو اس میں دو مختلف ایسپیکٹس ہیں۔ ایک جو ہے کیا چیز پیٹرو ڈالر ہے کیا؟ جی، پیٹرو ڈالر اصل میں ایک اگریمنٹ تھا جو 71 میں وار ہوئی نا، 73 میں وار ہوئی تھی نا عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ۔ تو ایک اگریمنٹ اس وقت انہوں نے پھر تیل کا بھی سینکشن کر دیے تھے کہ جی ہم کسی کو نہیں بیچیں گے جو اسرائیل کے ساتھ ہیں ممالک۔ اس وقت عربوں میں تھوڑی سی غیرت تھی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا بہت ٹف ایفیکٹ پڑا تھا پوری ویسٹرن ورلڈ پہ۔ امریکنز نے ایکچولی پہلے پیٹرو ڈالر ہے کیا؟ پیٹرو ڈالر یہ دونوں ڈالر کس ڈالر کی بات ہو رہی ہے؟ میں اسی پہ پوچھتا ہوں بھائی، اصل میں اس میں جو اچھا چیز ٹھیک ہے، صحیح۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ کہ دیکھیں آپ انہوں کون ہے؟ امریکنز نے اچھا امریکن۔ ایک سعودی عرب کے ساتھ اگریمنٹ کیا کہ دیکھیں ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، آپ کو ہتھیار، آپ کے ہاں ہمارے فوجی اڈے ہوں گے جو آپ کی حفاظت کریں گے۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ عربوں کی حفاظت نہیں کر رہے، عرب امریکنز کی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن خیر وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، یہاں پہ ہمارے فوجی آتے اڈے ہیں ہوں اس گے، پہ بھی آپ کو سیکیورٹی ملے گی، آپ کو سیفٹی ملے گی، آپ کے ہاں ایک انریسٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ سے۔ اور آپ نے اس کے بدلے میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو بھی بیچنا ہے تیل، آپ کہیں گے کہ جی ہم صرف ڈالر میں بیچیں گے۔ اس سے کیا تو ہوا؟ پیٹرو ڈالر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ اگریمنٹ کیا گلف کنٹری سے کہ جی آپ جسے بھی پیٹرول بیچیں گے ڈالر میں بیچیں گے، جی امریکن ڈالر میں۔ اس کا اصل مطلب میں ہے کہ انہوں نے کوئی سعودی عرب کنٹری کے ہے ساتھ وہ کیا، پاکستان اصل میں انہوں جی نے سعودی عرب کے ساتھ کیا تھا ایگریمنٹ، اچھا لیکن اس سے افیکٹ باقی ٹھیک ہے۔ ساروں پر بھی ہوا کیونکہ سعودی عرب ان میں سب سے بڑا وہ تھا تو اور سب سے طاقتور ہے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں بالکل ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ جی ٹھیک تو ہے، اس کا اس مطلب ہے میں کوئی بھی ملک، پاکستان ہو، بھوٹان ہو، جو بھی ہے، جی وہ اگر پیٹرول خریدنا چاہتا ہے ان سے تو اسے یو ایس ڈالر لانے پڑیں گے۔ جی بالکل، اس کا اور مطلب ہے کہ یو ایس ڈالر کی ویلیو، اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جائے۔ ایگزیکٹلی اس سے کچھ سال پہلے امریکہ نے ڈالر کو جسے فیاٹ کرنسی کہتے ہیں وہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ گولڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تھا، اب ڈالر اس سے ہٹا دیا اور اس اگریمنٹ کے تحت اس کو تیل کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی پہلے ملکوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس جتنا سونا ہوگا اس ویلیو کے وہ نوٹ چھاپ جی سکے گا، تاکہ بیسکلی بے اس میں یہ تحاشا ہوتا تھا نوٹ کہ کوئی ملک نہ چھاپ۔ آپ کا $1 کا جو نوٹ ہے اس سے اگر فرض کریں کہ 1 ملی گرام سونا ملتا ہے $1 سے، جی تو صحیح۔ آپ کے پاس اگر $1000 ہوں گے تو وہ 1000 ملی گرام یعنی 1 گرام سونا اس کے بدلے آپ جا کے بینک میں دیں گے، آپ کو اتنا سونا مل سکتا ہے، بینک اپنے آپ پاس تو رکھ بہت لیتا چھوٹے ہوں گے اس وقت، لیکن ہمیں یاد ہے پرانے نوٹوں میں ایک تار وہ ڈالا کرتے تھے، ہے۔ وہ جو جی اسے بالکل سگنیفائی کرتی بالکل۔ تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو کچھ امریکہ نے کیا نا، اس سے کیا ہوا کہ امریکہ کی کرنسی جو ہے وہ ایک دنیا کی کرنسی بن گئی۔
سو اسینشلی امریکنز نے یہ کہا کہ جی ہماری کرنسی جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ وہ ہے، تو آپ کو سونے وونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہماری کرنسی سے آپ ڈالر ہماری سے کرنسی سے کریں، مطلب یعنی ہم کسی کو بھی کرنسی پتا کرنی ہوتی ہے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ بھائی وہ ڈالر کے مقابلے میں کتنی سٹیبل ہے، کیونکہ ڈالر از دا گولڈ اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس اگریمنٹ کا ہمیں پتا تھا اور ہم اس کی بات کرتے رہے ہیں 2016 سے پہلے بھی. جی سر. 2016 میں انفارمیشن فریڈم ایکٹ کے تحت مجھے اب یاد نہیں کون سے نیوز ایجنسی کا تھا، کوئی بلومبرگ کا کسی ایک نیوز ایجنسی نے فائل کیا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت کہ جو کاغذات اس کے متعلق تھے وہ ہمیں چاہیے. اور فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ یہ ہے کہ ہر ملک کا کسی نہ کسی حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو جنہیں انفارمیشن چاہیے گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، وہ اس میں ریکویسٹ کر کے وہ لے سکتے ہیں. بالکل. اور صحیح. امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص مدت کے بعد، مثلاً آپ کہیں کہ 20 سال یا 50 سال کے بعد یہ سب 30 چیزیں آفیشلی آپ کو مل ایون سکتی سی آئی اے کے ڈاکیومنٹس جو ہیں ہیں. وہ ایگزیکٹلی. بھی پبلک ہو جاتے ہیں. جی. تو انہوں نے اس میں ہمیں پتا چلا کہ یہ جو کچھ میں نے بتایا تھا یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا حصہ بھی تھا اس کا جو ہم غلط سمجھتے رہے. ہم سمجھتے تھے کہ عرب جو ہیں وہ امریکہ میں پیسے ڈالتے ہیں اپنے کسی فائدے کے لیے، یا امریکہ سے کچھ فائدہ لینے لیے، یا اپنے نمبر بنانے لیے، یا جو بھی. پتا چلا کہ اس اگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو پیسے خرچ کرنے ہیں وہ آپ خرچ کریں گے، باقی جتنے بھی آپ کے پیسے ہوں گے ان سے آپ امریکن جو یہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو پیپرز ہوتے ہیں بانڈز، وہ خریدیں گے. آپ بیسکلی آپ امریکہ کی اکانومی کو ایز اسٹیبل ایز پاسبل کریں گے. بانڈ یہ ہوتا ہے کہ امریکن حکومت کہتی ہے کہ جی ہم یہ چیزیں آپ کو اتنے پیسے دیں گے اگر آپ ہمارے پاس انویسٹ کریں. وہ ایک پیپر ہوتا ہے، ایک اور سرٹیفکیٹ سا ہوتا ہے جو وہ آپ کو دے دیتے ہیں. تو آپ سے جو ڈالر امریکی پیپر ہے، اسینشلی پیپر چھاپ رہے ہیں، وہ اس کی کوئی ویلیو ادروائز نہیں ہے کہ یہ بیک بائی امریکن ایمپائر ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی آپ سے واپس لے لیتے ہیں آپ کو ایک اور پیپر دے کے جسے بانڈ کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور جی. وہ بیسکلی ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آئی او یو، کہ میں آپ کو کاغذ کے پیپر پہ میں آپ کو ایک لکھ دیتا ہوں کہ مجھے زیاد بھائی نے $100 دیے تھے تو آئی او ہم $100. آپ کے پاس وہ ہوگا، جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں آپ کو وہ دوں گا اور آپ وہ پیپر پھاڑ دیں گے. تو بیسکلی یہ جو بانڈ ہے یہ ایک آئی او یو ہے امریکن گورنمنٹ کا. تو اس سارے سے کیا ہوتا آئی ہے، او یو کا مطلب ہے کہ جی میں آپ کا مقروض ہوں. میں آپ کا مقروض. صحیح. تو اس وقت جو حالات ہیں نا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کیونکہ ڈالر استعمال کرتی ہے، پوری دنیا کو ڈالر چاہیے کچھ بھی لینے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر حکومت جو ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پیسے پرنٹ کرتی ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ پیسے پرنٹ کر دے تو ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر جاتی ہے. امریکہ کے قیمت ساتھ گرنے ایسا کا مطلب یہ ہے، جی میرے اندر کا میں نے اکنامکس میں ایک ہائر ڈگری کی ہوئی ہے، تو میری لوور ڈگری بھی آنرز اور ماسٹرز اکنامکس میں، تو وہ میرے اندر کا ایک وہ میں ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں. قیمت گرنے کا مطلب یہ ہے کہ $1 میں آپ لیٹ سے کہ 1 کلو بھنڈی خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب قیمت گرتی ہے اس کا مطلب $1 میں پھر آپ 1 کلو بھنڈی نہیں خرید سکتے، آپ کو $1 سے زیادہ چاہیے ہوگا. اب آپ کی کرنسی کی ویلیو کم ہو گئی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور باقی جیسے پوری ابھی دنیا پاکستانی کرنسی جو ہے وہ تقریباً پاکستان کی 200 کرنسی آپ دیکھیں کہ آج سے جو بڑے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی کسی زمانے میں روپے کے اندر آپ کو بہت سی چیزیں مل جاتی تھی. ہاں روپے اب چوانی کی من گندم ہم نے سنا ہوا ہے کہ چوانی کی من گندم ملا. بالکل بالکل. یہ تو اب یہ ہے کہ ڈالر اب اس کی 10 کوئی روپے سے کم کا ڈالر میں میری زندگی میں دیکھ چکا ہوں. بالکل بہت پرانی بات نہیں ہے، ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا. بالکل. جی. تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں باقی پوری دنیا کو اس طرح کرنا پڑتا ہے. امریکہ کو اس سارے سے جو فائدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ امریکن کرنسی جو ہے اس کی ایک ورتھ امریکن اس سے زیادہ تھی، کیونکہ باقی پوری دنیا کو مطلب یعنی اگر فن لینڈ اسپین سے کچھ خرید رہا ہے تو وہ بھی ڈالر میں خریدتے تھے. تو امریکہ
अमेरिकन करेंसी एक वर्ल्ड करेंसी थी जो पूरी दुनिया आपस में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसके खिलाफ बहुत से लोगों ने कोशिश की कि हम कोई दूसरी एक करेंसी खड़ी करें। आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद याद हो कि सद्दाम हुसैन ने किसी ज़माने में बात की थी, गोल्ड दिनार की बात हुई थी, मलेशिया ने कोशिश की थी। जिन लोगों ने कोशिश की, आम तौर पे उनके साथ कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। अ, एक या दूसरे लीबिया को मिला। मुअम्मर कजाफी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और अफ्रीकन करेंसी बनाना चाहते थे, बिल्कुल, सद्दाम बिल्कुल। हुसैन का आपने बता ही दिया है। वेनेजुएला, ईरान ये डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते, तो आप देख लें कि ये क्या होता है उनके साथ। जी। और अब आहिस्ता-आहिस्ता जो एक चीज़ हम देख रहे हैं, जो जंग जो इस वक़्त हो रही है ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, उसका जो एक साइड इफ़ेक्ट है, वो ये हो रहा है कि जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट थी, क्योंकि अरबों ने कहा था कि जी आप यहाँ पे अड्डे बनाएँ, आप हमें हथियार भेजें, उसके बदले हमें सिक्योरिटी मिलेगी। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि भई आपके अड्डों की वज़ह से हमारे पे हमले हो रहे ये हैं। शोएब ये अरबों ने कहा था या अमरीकियों ने उन्हें कहा था कि हम बनाएंगे तो आपको मिलेगा? अमरीका ने उन्हें एक आइडिया दिया था, लेकिन देखें अगर मैं आपको अगर मैं आपको कुछ झूठा सच्चा कुछ बता के और आपको अपने साथ मिला लूँ, तो थोड़ा-सा कसूर तो आपका भी बनता है ना। तो अरब बेवकूफ़ बन गए, यूँ कह लें। सही। तो अच्छा, आप जो पहले कह रहे थे ना, एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ उसमें। आप कह रहे थे कि 1973 में शायद अरबों में गैरत थी। उस वक्त शाह फैसल सऊदी अरब के जी, हुक्मरान, तो शाह फैसल की गैरत थी, वो अरबों में पता नहीं थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता, बिल्कुल, लेकिन वो जी हाँ, शाह फैसल की लीडरशिप। बिल्कुल। और ये देखिए ये हमारा थोड़ा-सा एक मसला रहा है कि हमारे सब ममालिक में अरबों में भी, पाकिस्तान में भी बीच-बीच में कोई बंदा आता है जो थोड़ा-सा कुछ करता है। जी। और हमारी किस्मत कुछ ऐसी रही है कि लोग आज भी भुट्टो को रोते हैं, लेकिन भुट्टो जब था, जब उसको मदद की ज़रूरत थी, उस वक़्त लोग निकले नहीं। इसी तरह अब इमरान खान को इन्होंने जेल किया हुआ है, हालात इंशाअल्लाह ताला ऐसे बन जाएँगे कि वो बाहर निकलेगा, लेकिन हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। हमने बहुत, एज़ अ जी हाँ, इंडिया मैं कह रहा हूँ, सुकून बहुत हमने उसके लिए कुछ नहीं शर्मिंदा, हमारी शर्मिंदगी का हमने कि हमारी परफॉर्मेंस रही है इस मामले में। भुट्टो तो चलें, फिर भुट्टो का और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं जी, है। जी, बिल्कुल। तो राजा देखिए उसमें फ़र्क जी, ये है कि भुट्टो के खिलाफ जो भुट्टो बहुत सौ से बेहतर था, लेकिन हाँ, देखिए अब अगर आप कहें कि फॉर इंस्टेंस नवाज़ शरीफ के खिलाफ फ़ौज ने कुछ किया, जी, तो उसके अंदर ये बात माननी पड़ती है कि फ़ौज ने उसके खिलाफ किया और वो सही नहीं था। लेकिन जी। ये बात भी है कि उसको अगर कोई वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो उसमें कुछ ना कुछ सच भी था। ना इसी सिर्फ ये, बल्कि वो उनका बच्चा, बगल बच्चा था ना उनका, बिल्कुल, उन्होंने उसे ग्रूम भी उसे किया, बिल्कुल। लाए भी उसे, बिठाया भी उन्होंने, तो जब चाहा दर पे बुला लिया, जब चाहा ठुकरा दिया, वो है। जी, बिल्कुल। तो देखिए ये हमें अब चाहिए मतलब यानी इस वक़्त आप उनसे 100 बातों पे डिसएग्री करें, इस वक़्त एक मुसलमान मुल्क खड़ा हुआ है, जो जितनी भी ताकतें हैं जो गलत साइड पे खड़ी हैं, जी, आप सियोनियत की बात करें, आप अमेरिकन कॉलोनियलिज़्म की बात करें, नियो कॉलोनियलिज़्म की बात करें, जो भी आप उसे कहें, वो एक तरफ है ताकतें, दूसरी तरफ इस वक़्त एक मुल्क अकेला खड़ा है। किसी हद तक कुछ ग्रुप्स हैं जो उनके साथ हैं, हिज़्बुल्लाह हो गए, अंसारुल्लाह हो गए, हाँ। लेकिन ये है कि मुसलमान मुल्कों में अब तक कोई उनके खिलाफ शायद ये नहीं कह सकते कि सब खड़े हैं, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ अब तक। और अभी आपने देखा है कि रशियन रशियन वजीर खारजा ने, उसने थप्पड़ मारा मुसलमान मुल्कों के मुंह पे। उसने कहा था हम तो समझते थे अल्लाह से डरते हैं आप लोग, आपके ईमान का ये तकाजा है। आप ये बहुत अमेरिका से ज़्यादा शर्मनाक डरते हैं। नहीं, बिल्कुल। और देखें इसके अंदर ये बात है कि और ये हमारे अपने ईमान का हिस्सा है, हमें पता है कि ये लोग कभी आपके 100% दोस्त नहीं होंगे, ये ताकतें, ये ममालिक, आपको खड़ा होना पड़ेगा, एक-एक करके खड़े होंगे, तो सारे मारे जाएँगे। जब एक खड़ा है और मुकाबला कर रहा है, तो हमें चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। एब्सोल्युटली। और हमारे अपने सर्वाइवल का ये हर हर मुसलमान क्या यार, बाकी मुल्क भी आप देखें, जो बिल्कुल। मुल्क और अभी बहुत से यूरोप के गरीब कई ममालिक मुल्क जो हैं। देखें जो जी, जिन्होंने सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया कि जी हम इसके खिलाफ कुछ नहीं बिल्कुल। करेंगे।
ایون انگلینڈ جیسے کمینے اور گھٹیا ملک نے اس جنگ میں ڈائریکٹلی انوالو ہونے سے اس نے معذوری کری. میں اس کو ایک تھوڑے سے الگ اس پہ جانا چاہوں گا بھائی. کچھ عرصے پہلے ڈیووس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بڑا چرچا ہوا تھا کینیڈا کے پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیں جی جو حالات رہے ہیں وہ صحیح نہیں تھے. اچھا اب اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ اس کے اندر مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں سنی ہیں. مجھے بہت سے میرے جو یہاں پہ یورپین دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو حالات اب ہے یہ صحیح نہیں ہے اور ہمیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اس نے اصل میں یہ نہیں کہا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ چلتا رہے ہمیں پتا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے لیکن ہم اس کے ساتھ تھے کیونکہ ہمارا بھی فائدہ تھا. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ چیز سسٹینبل نہیں ہے, ہم اس کو نہیں آگے چلا سکتے. تو یہی چیز دیکھیے, یہی چیز ہوتے ہیں. یہی چیز ہم کہتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کوئی نہیں بن جاتا نا. اب کینیڈا کو امریکیوں نے دبایا ہے, یا ٹرمپ نے آ کے اس نے کہا جی ہم اس سے 50 اسٹیٹ بنا لیں گے, تو پھر انہیں تھوڑا سا ہوش آیا. یورپینز کو اس نے دبایا ہے, اس نے کہا جی ہم گرین لینڈ لے لیں گے, تو پھر یورپینز کو تھوڑا ہوش آیا. تو دیکھیں پاکستانیوں کو میں یہ چیز بار بار کہتا رہا ہوں, آپ بھی کہتے رہے ہیں, بہت سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آگ جب تک دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, انہیں گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, تو کیا آپ اس وقت کا ویٹ کر رہے ہیں جب خدا نخواستہ آپ کی بہن بیٹیاں, ہماری بہن بیٹیاں بھی ہیں, انہیں سڑکوں پہ گھسیٹا جائے گا, پھر آپ کو ہوش آئے گا؟ تو پرسنل ایکسپیرینس کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے. جیسے کینیڈین وزیر اعظم پہ ان لوگوں کو اب چھتر پڑے ہیں امریکیوں سے, تو انہیں یاد آیا کہ اوہو پہلے تو ہم بڑا غلط کام کرتے رہے, اب ہم نہیں کریں گے. بالکل. جی. اور اس کے اندر بھائی مطلب یعنی ہم لوگ بچپن میں بہت سی سٹوریاں پڑھتے رہے, ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے. دیکھیں وہ ایک کہانی ہے ایک باپ کی جس کے 3 یا 4 بیٹے ہوتے ہیں, وہ ان کو لکڑیاں چگنے بھیجتا ہے, انہیں بھی بتاتا ہے کہ ایک کو توڑو, وہ بڑی آرام سے توڑ لیتے ہیں. زیادہ کے بنڈل بناتا ہے, ان کو توڑو, وہ نہیں ٹوٹتی, کہ بھئی آپ لوگ اکٹھے ہوں گے تو آپ مضبوط ہوں گے. اب ہمیں یہ چیزیں اچھی کہانی ہے, ان کے اندر سبق ہے, لیکن اگر آپ سبق سیکھیں نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اور یہ کہانی نہیں ہے شعیب, وہ یہ ایک ہماری روزمرہ کی زندگی کے قصے ہیں. یہ روز ہم یہ تجربات ہوتے دیکھتے ہیں. اور آپ نے میرا خیال ہے کسی یورپین ملک کا سنا ہوگا جس کے 3-4 بیٹے تھے باپ کے. ہمارے ملکوں میں 11 ہم نے تو 11-12 سنے ہوئے ہیں. جی بالکل اتنے بیٹے تھے, لڑتے رہتے تھے آپس میں. بالکل. تو بستر مرگ پہ تھا, اس نے پھر انہیں بلا کے اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا, انہیں دکھایا تھا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ ایک لکڑی ہے, اسے توڑو. وہ 1 منٹ میں اس نے توڑ لی تھی. پھر اس نے کہا یہ ان کا وہ بناؤ, اکٹھا کر کے ان کا گٹھا بناؤ, اب توڑو. تو وہ نہیں توڑ سکے تھے. تو یہی چیز بتا رہے ہیں. 67 مسلم کنٹریز ہیں اس وقت دنیا میں, اور مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں. جیسے میجورٹی کا مطلب ہے بڑی میجورٹی. انڈیا میں بہت بڑی میجورٹی ہے مسلمان, بالکل. لیکن وہ اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کرنے میں ناکام رہے ہیں, کیونکہ انفلوئنشل مسلمان جو ہیں جیسے سارے شاہ رخ خان, عامر خان, جاوید اختر وغیرہ, یا یہ بالکل ایگنوسٹک بن جاتے ہیں, انہیں بھول جاتا ہے, یا پھر یہ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ اپنے مفاد سے آگے یہ لوگ دیکھتے ہیں. تو انڈیا نے بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں اس میں مسلمانوں کے خلاف. میرا انڈین سے میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں وہاں پہ, انڈین لوگ بڑے پیارے ہیں, ان سے کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے. بات ہو رہی ہے پالیسی کی اور حکومتوں کی, جیسے وہ کرتی ہیں. پاکستانی اور انڈین حکومت دونوں اپنے فائدے کے لیے, جرنیل اور یہ فوجیں اپنے فائدے کے لیے, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یہ لوگ انہوں نے ایک خامخواہ کی جنگی ایک جنون پیدا کیا ہوا ہے. اور بھائی اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے, دیکھیں بہت سے غریب ممالک جو ہے وہ بات کھڑے ہیں. اب افسوس کی بات, لیکن جتنا آپ فلسطینی اس کو لے لیں, جتنا مسلمان ملکوں نے اس کو سپورٹ کیا اس سے زیادہ لیٹن امریکہ میں اس کی سپورٹ ہے, کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اور ان کی جو اسٹرگل ہے وہ ایک ہی ہے. تو میرے خیال میں اور ہمیں لیٹن امریکہ ہی نہیں, شاید ساؤتھ افریقہ سے انہوں نے, ساؤتھ افریقہ نے بہت بڑا ان کے جینوسائڈ کا کیس کیا, آئرلینڈ نے بہت کیا, اور یورپ کے بھی اکا دکا ملک ہیں, بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن اکا دکا ملک ہیں جو آ جاتے ہیں سپورٹ میں آئرلینڈ کے علاوہ. جی بالکل. اور اس وقت بھی اب اسپین نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے اگر حملہ کرنا ہے ایران کے اوپر, آپ ہمارے جو امریکن اڈے اسپین میں ہیں آپ وہ استعمال نہیں کریں گے. سوئٹزرلینڈ میں ان کے جہاز وہاں پہ ریفیولنگ کے لیے اترنا چاہتے تھے, ان کو منع کیا.
تو آہستہ آہستہ ایک جرمنی اور گریس نے بھی. جی بالکل. جرمنی جو ہے ان کا تو خیر ایک تھوڑا الگ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اور کچھ کریں نہ کریں وہ اسرائیل کے خلاف نہیں بول پاتے. ان کی اپنی وہ ہسٹورک ٹروما ہے، وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایک موومنٹ چل رہی ہے، اور میرے خیال میں مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کو اس چیز کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ اب ہم اگر اب کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کب کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں ہم بالکل یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہماری ہسٹری میں، ایک بہت بڑا. سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس سے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں آیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، ڈیفائننگ سے بھی زیادہ یہ ایگزسٹنشیل تھریٹ آ گئی ہے. بالکل. اور اس میں بھائی ایک دوسری بات ہے، اس میں ایک دوسری بات ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو مشکل وقت ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ کو بہت سے اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں. اس وقت امریکہ کو مڈل ایسٹ سے نکالنے کے ہم کبھی اتنے قریب نہیں تھے جتنے اس وقت ہیں. اگر ایران یہ پریشر برقرار رکھ پاتا ہے تو امریکہ کا انفلوئنس مڈل ایسٹ سے نکل جائے گا، اور مڈل ایسٹ کے لیے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہو سکتی کہ امریکن انفلوئنس وہاں سے چلا جائے، وہاں کے لوگ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں. اچھا، اس میں شعیب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. پروفیسر جیانگ شیپنگ پتہ نہیں کیسے اسے پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن وہ 2004 میں نا اسے بہت پریڈکشن اس نے کی تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا، اور 2-3 اور چیزیں اس نے کہی تھی جو ہوئی تھی. تو اس کے بعد سے وہ لوگوں نے توجہ دینی شروع کی. بڑی اس کا ایک منفرد ایک ہوتا ہے انداز. وہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا اس کا لیکچر، اس میں بتا رہا تھا کہ 4 اس جنگ میں فریق ہیں. ایک امریکہ ہے جو ایران کو ختم کرنا چاہتا ہے. ایک اسرائیل ہے جو ایران کو اور امریکہ کو ختم کرنا چاہتا ہے. صحیح. ایک سعودی عرب ہے جو پروفیسر جیانگ کے مطابق وہ بھی امریکہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کے انفلوئنس سے نجات حاصل کرنا. ایران ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو سارے ملک اسپیشلی اسرائیل امریکہ کو مڈل ایسٹ سے نکالنے کے چکر میں ہے، کیونکہ پھر اسرائیل بیکمز دی لارجسٹ ملٹری پاور ان دا ریجن. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم دادا بنیں. تو امریکی جنہوں نے ایک بچہ پالا تھا، بدماش بچہ مڈل ایسٹ کے، اس میں مڈل ایسٹ کا، یا ہم ابھی تک دیکھیں ہمارے ٹرین ایسے ہوتے ہیں ذہن کے، ہم مڈل ایسٹ کہتے جاتے ہیں. ہمیں وہ کہنا چھوڑنا چاہیے. ویسٹ ایشیا از ایکچولی ریجن جو ہے ویسٹ ایشیا ہے. جارڈن وغیرہ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں میڈیٹرینین ریجن میں، لیکن سعودی عرب وغیرہ وہ میڈیٹرینین میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ ویسٹ ایشیا کا حصہ ہے. تو امریکہ کو وہاں سے نکلنا ہر ایک کا خواب ہے. اس کے بعد کا بھی سوچنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ، میں اپنے ویورز کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں نا، وہ بات تھوڑی اس میں ہم چاہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل اور فلوسافیکل ڈیپتھ ہو، تاکہ آپ کو ایک کانٹیکس ملے، پس منظر کا بھی آپ کو پتہ چلے. اور خبریں وبریں اور یہ آپ جو سنسنی خیز چیزیں تو بے شمار ویلاگ ہیں، ان میں آپ دیکھ ہی لیتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا آپ کو کانٹیکس دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ بورنگ ہو جاتی ہیں باتیں، لیکن یہ کہ ان سب چیزوں کو اکٹھا کرنا، انہیں سمجھنا آسان الفاظ میں، آسان زبان میں بہت ضروری ہے. اور ہمیں آپ کے رہنمائی کی، آپ کی فیڈ بیک کی، آپ کے کنٹریبیوشن کی بہت شدید ضرورت ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو اور افیکٹو بنا سکیں. تو آپ بتا رہے تھے کہ امریکہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے، اور یہ آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی کہ دیکھیں ان معاملات میں کوئی ایک دوسرے کا سگا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اکٹھے مل کے حملہ کر رہی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں بھی ہیں. خاص طور پہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو استعمال کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ امریکہ لڑے، امریکن سپاہی اپنی جانیں دیں، اسرائیل کا فائدہ ہو، اور اس کے بعد بائے بائے امریکہ. کیونکہ ان کا ایک خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، جس کے اندر وہ عراق تک اپنا، سعودی عرب کا آدھے سے زیادہ حصہ، جارڈن، عراق کا آدھے سے زیادہ حصہ، اس کے اوپر وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں آپس میں لڑائی کی جائے اور اس کا فائدہ اٹھائیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول.
اچھا اب ذرا ہم واپس آتے ہیں، آئی تھنک ہم نے ڈسکشن پھیلا دی تھوڑی، واپس آ جائیں پیٹرو ڈالر پہ. اب یہ بتائیے کہ پیٹرو ڈالر کہاں پہ، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اسے کوئی چیلنجز ہیں یا کس، اور جاتے ہوئے فیوچر میں ہم اسے کیا دیکھ رہے ہیں اس کا مستقبل؟ جی اس میں بھائی اگر امریکہ نکل جاتا ہے یہاں سے، یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے، اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو پیٹرو ڈالر کا کوئی پوائنٹ نہیں رہتا. پوری جو اگریمنٹ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ امریکہ یہاں رہے اور امریکہ اپنی سیکیورٹی امبریلا دے ان ممالک کو. اب ان ممالک میں ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ ایک نظریہ بڑھ رہا ہے کہ بھائی اس کا یہ یہاں پہ آئے تھے، ہمیں تو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال اور میں یہ ہماری حفاظت بھی نہیں کرے، ہم ان کی حفاظت ہم ان کی کریں، وہ یہ حفاظت بھی کر چیز رہے ہیں. سامنے. تو پیٹرو ڈالر آئی تھنک از آن دا وے آؤٹ. اور خاص طور پہ ایران نے ایک بہت زبردست داؤ کھیلا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے ہرمز ابنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے، کہ دیکھیں اگر آپ چائنیز ینگ کے اندر پیسے دیں گے تو آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں. جو ڈالر دے کے گزر رہے ہیں ان کو ہم نہیں جان دیں گے. جو تیل خریدتے ہیں، جو ینگ میں پیسے دیں گے، وہ یہاں سے گزر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے ڈالر کی ہولڈ کو توڑنے کا، کیونکہ اب آہستہ آہستہ بہت سے یورپین ممالک بھی امریکہ سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں لے رہے، لیکن بہت سے یورپین ممالک بھی اس وقت ایران سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمارا آپ کا کوئی پھٹا نہیں ہے، ہم آپ سے نہیں کوئی چاہتے، ہم امریکہ کے آپ پہ حملے پہ ہم آپ کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ ہمیں گزرنے دیں، ہمیں ہماری انرجی کا جو ضروریات ہیں وہ آپ پوری ہونے دیں، ابنائے ہرمز سے گزرنے دیں ہمارے ایئر شپس. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا اچھا انہوں نے داؤ کھیلا ہے جس سے آگے جا کے فائدہ ہوگا. یہ اسٹریٹجک موو ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. Strategic. اچھا اس میں دو چیزیں میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ دنیا میں اس وقت نا یونیپولر نہیں رہی ہے، بہت سے بلاکس بن رہے ہیں، جن میں سب سے فارمیڈیبل جو ہے برکس کا بلاک ہے، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کا. یہ شروع یہاں سے ہوا تھا، اب اس میں بہت سے ملک آ گئے. تو یہ لوگ اپنی کرنسیز میں آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں. یہ اب ڈالر کے اثر سے نکلنے کے لیے برکس کر رہا ہے. چائنا نے بہت سے بلاکس بنائے ہوئے ہیں ریجنل بیسس پہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے، جن میں ظاہر ہے وہ یوان میں پریفر کرتے ہیں ٹریڈ وغیرہ کرنا. تو اب اس کے بعد یہ بھی آ گیا جو یہ بتا رہے ہیں. اچھا اس میں ایران نے پہلے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ اپنے ایرانی اور امریکی اور اسرائیلی سفیر کو آپ نکال دیں اپنے ملک سے، تو پھر بھی آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے پاکستان کو، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ مسکین سے لوگ ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. بار سنبھالی نہیں جاتی ہے ان سے. تو انہوں نے ہم پہ ترس کھا کے، حالانکہ ہم نے ان کے خلاف بہت سے اقدامات ایسے کیے تھے انہیں تنگ کرنے کے لیے. جو گیس کی پائپ لائن لانی تھی وہ ہم نے نہیں آنے دی، ایران سے پاکستان اور پھر انڈیا جانے والی تھی. اور اس میں لیکن پھر بھی انہوں نے، افسوس کی بات کہ وہ جو پائپ لائن تھی اس کا ایران کو تو فائدہ ہونا تھا، اس کا بہت زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوتا. آپ کی انرجی سپلائی پاکستان کو سب سے زیادہ پاکستان، سب سے زیادہ اور پاکستان اس میں شاید اسٹریٹجکلی اب دیکھیں نا، اپارٹ فرام گیس اور پیسوں کی، انڈیا جا رہی تھی وہ پائپ لائن پاکستان سے گزر کے. چائنیز ہمیں ہمیشہ کہتے رہے، انہوں نے کہا انڈین سے تمہیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں ٹریڈ سے کنٹرول کرو، انہیں سینٹرل ایشیا کے روٹس دو، ان سے ٹول لو، پیسے لو، ٹیکس لو، اور یہ تمہارے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اور بنیا جب ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے ٹریڈ کے معاملے میں تو پھر وہ آپ کی بات سنتا ہے. اچھا تو ایرانیوں نے وہ بھی کیا. اب انہوں نے یہ اجازت دے دی کہ جی آپ اگر یوان میں کرتے ہیں. اب امریکی اتنی مشکل میں پھنس گئے اور انرجی کرائسس اتنا برا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے اس نے کہا جی سارے اپنے اپنے ریزرو کھول دیں ورنہ پھر حالات خراب ہیں. تو یہ اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں جو ہر ملک رکھتا ہے اس طرح کے حالات سے نبڑنے کے لیے. امریکہ نے رشیا سے اور ایران سے امبارگو اٹھا دے. ان کا ایرانی تیل بھی جائے جہاں مرضی جو جانا چاہتا ہے، اور رشین آئل سے بھی انہوں نے کہا جی 1 مہینے کے لیے جو مرضی خریدنا چاہتا ہے رشین آئل خرید لے. تو یوکرین نے اس پہ تھوڑا سا رولا مچایا. یوکرین کی خیر کون سنتا ہے کس گنتی میں کہ رشین آئل خریدیں گے. رشین تو اس سے پتہ نہیں کتنے $1 بلین میرے ذہن سے نمبر نکل گیا، وہ بنا لیں گے تو پھر وہ تو ہمارے خلاف یوز کریں گے.
अच्छा, अब इन्हें चूंकि इनके इंटरसेप्टर और ड्रोन खत्म हो रहे हैं तो इन्होंने यूक्रेन से कहा है कि हमारी हेल्प करो हमें वो ड्रोन्स में और उसमें। अच्छा, आपको ये पता है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पाकिस्तानी खच्चर का रोल प्ले करती रही पाकिस्तानी फौज। ये यूक्रेन को, क्योंकि बुलेट्स वगैरह इनके पास खत्म, यूरोपियंस के पास हो गई, तो पाकिस्तानी अपने स्मगल करते रहे वहां पे अमेरिका के बिहाफ पे। तो आप ये देखिए कि ग्लोबलाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है इस वक्त कि कोई मुल्क इस वक्त आइसोलेटेड नहीं रह सकता, जितना मर्जी दूर है, कहीं एक जगह होती है कोई चीज तो वो आती है। तो अच्छा, डॉलर का अब क्या है आगे जाते हुए, पेट्रोल डॉलर का क्या होगा? भाई अगर ये ईरानी मूव चल जाती है, दाव उनका लग जाता है सही, तो पेट्रो डॉलर इज ओवर। और अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी बैठ जाएगी, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी सिर्फ इस चीज पे चल रही है कि पूरी दुनिया को अमेरिकन डॉलर एज अ करेंसी जस्ट टू बाय एनीथिंग चाहिए। और इवन दो हर एक तंग है इससे, इवन हर दो एक तंग है, लेकिन कोई उसके उससे निकल नहीं पाया। और परमिशन। अमेरिकन इतनी आसान से निकलने भी नहीं देते। वो देखिए, आप वो आप अगर किसी दूसरी करेंसी में करेंगे तो हम आपको आपके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन उसमें बात ये है कि जब आप सबके साथ सबको आपके साथ मसला हो जाए ना, तो एक टाइम आता है जब किसी के जहन में आ जाएगा कि यार वो अकेला और हम सारे आपस में कुछ कर सकते हैं। तो अमेरिका इस वक्त, उन्होंने भेड़ों के छत्ते में हाथ तो डाल दिया, लेकिन अब वो निकल नहीं पा रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल ट्रम्प सही। की कोशिश ये है कि हम किसी तरह इससे अपने आप को एक्सट्रैक्ट करें और मैं कह सकूं कि देखें जी, मैंने जंग खत्म कर दी। अच्छा, ये बहुत ही अहमक का बच्चा है, जुनूनी आदमी है। दुनिया में आपने बहुत से जुनूनी लीडरों का सुना और देखा होगा, ये उन सबसे आगे है, क्योंकि एक तो पावर इसके पास बहुत ज्यादा आ गई है। दूसरा ये कि बहुत ही नरगसियत पसंद आदमी है, अपने अलावा कुछ पसंद नहीं करता। इसका हर्फ हर्फ आखिर होता है, और ये झूठा इतना है, कमीनगी की हद तक झूठा है। और ये कमीना है, बहुत बड़ा कमीना आदमी है ये। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, जो शोएब दाओ का लफ्ज यूज करें ना बार बार, वो एक अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करना कई दफा मुश्किल होता है। तो जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं, जंग होती है, बैटल्स हो रही होती हैं, वॉर होती है, उसमें आपको मूव्स चलनी होती हैं, अपनी चालें चलनी होती हैं। चाल, दाव, ये अल्फाज हमारे उर्दू में यही कॉमनली यूज होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मूव्स होती हैं जिनका लॉन्ग टर्म असर होता है, टैक्टिकल मूव्स होती हैं जिनका थोड़ा शॉर्टर या मिड टर्म असर होता है, और ऑपरेशनल मूव्स होती हैं जो फौरी तौर पे आपको करनी पड़ती हैं चीजें। तो वो सारी चीजों को मिला के वो उन्हें हम जनरली दाव का लफ्ज उसके लिए यूज कर लेते हैं। तो ईरान जो चीजें कर रहे हैं ना शोएब, वो एक लॉन्ग टर्म, ईरान तो 50 साल से जंग में है ना, जी 50 साल से हालत जंग में, 79 से लेकर आज तक वो जंग लड़ रहे हैं। ना सिर्फ अमरीकियों से, इसराइलियों से, बल्कि मुसलमान ममालिक से भी जंग लड़ रहे हैं। अब शायद कई मुसलमान ममालिक को ये एहसास होगा कि वो कितनी गलत उसमें हरकत कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज कितनी गलत, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत कई जगहों पे इनके हमारे बेगैरत लीडर हैं जिन्होंने बहुत बेगैरती का सबूत दिया इस मामले में। तो ईरान ने, देखें, जैसे हम कहते हैं ना, इमरान खान ने अपना काम कर दिया। इमरान खान ने 3 नस्लों की तरबियत की है, वो नस्लें अब बड़ी हो गई हैं, वो सोचना शुरू कर दिया, उन्होंने सवाल पूछे। तो ईरान ने भी अपना काम कर दिया, इसने अमेरिकन हेजेमनी और इसराइली मिथ जो था ना इनविंसिबल होने का, वो तोड़ के रख दिया, शटर कर दिया पूरी तरह से। कोई ऐसा बना हुआ नहीं था एक हमारे ज़हन में जो उस ईरान ने वो तबाह बर्बाद नहीं कर दिया। ईरान ने हमें एक मौका दिया है कि हम एक गैरतमंद, खुददार, ईमानदार मुसलमान के तौर पे सोच सकें। सोच तो सके ना यार, कम से कम। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सोचना तो शुरू करें ना। बिल्कुल। जी। लेकिन भाई इसमें एक दूसरी बात है, देखें, गलतियां सब करते हैं। आप ये कहें कि ईरान सही रहा है हर चीज में, तो वो भी ऐसा भी नहीं है। उनके और सऊदियों के बीच में एक जो टसल थी, अ, उसको इन्होंने ज़्यादातर शिया सुन्नी रंग दिया, कभी अरबी और पर्शियन रंग दिया कि मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं। कभी सिर्फ ये है कि सीधी सी जो बात थी कि सऊदीया और ईरान दो बड़े मुल्क हैं, उनके आपस में लगती है। और इनका जो देखिए शोएब, आपस मैं एक बात बताऊँ आपको। जी, आप बात जी, कीजिए, फिर मैं आपको। जी, इनका जो आपस में लगना था, उसमें जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान जैसे ममालिक इनके लिए एक बैटल ग्राउंड बन गया। जी,
ان لوگوں کو یہ گروپ جو ہے یہ سعودی افیلیٹڈ ہے، یہ ایرانی افیلیٹڈ ہے، یہ ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہیں. تو اور پاکستان نے جو غلطی کی وہ یہ کی کہ ان کو یہ مطلب یعنی اگر آپ کے ملک میں کوئی دوسرے 2 ممالک اس طرح چپکلی ان کی چل رہی ہے تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں آپ کا ملک ہے، آپ ان کو روک سکتے ہیں، آپ ان کو بہت کلیئر میسج دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ اپنے اس میں کریں، ہمارے ہاں نہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا کیونکہ دونوں سے ہمیں تھوڑے تھوڑے فائدے مل رہے تھے. تو اسی طرح شارٹ بہت ٹرم سی فائدوں مشکل کے ہے. لیے ہم نے. جی جی بالکل. جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں. ظاہر ہے ایران میں بھی انسان رہتے ہیں، ایرانی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ضرور ہو سکتی ہیں. لیکن میں بار بار ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی ملینیل رپورٹ کا وہ دیتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اگلی صدی میں کیا خطرات پیش آئیں گے. تو اس میں ون آف دی موسٹ فارمیڈیبل جو انہیں تھا چیلنج وہ مسلمان ملک تھے. اور اس کے لیے انہوں نے حل کیا ڈھونڈا تھا. ان کا جی نے فرقہ واریت کی جنگ میں جھونکو، انہیں بالکل لڑاتے رہو آپس میں فرقہ پرستی کی. تو ایران کا اس میں اتنا زیادہ قصور نہیں ہے. سعودی چونکہ بہت زیادہ پٹھو رہے ہیں امریکیوں کا اور یہ بہت ہی ان کے رہے. تو سعودیہ میں میرا کافی آنا جانا رہا ہے. تو وہ ترکیوں سے بھی بہت ڈرتے ہیں کیونکہ بالکل سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے یہ لوگ، تو وہاں سے پھر نکلے. تو ایک ترکیوں کو کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ڈومینیٹ نہ کر لیں آگے. تو یہ عربیوں کا کمپلیکس ہے بہت زیادہ، ایرانیوں کا اتنا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے ٹائم پہ وہ اتنا منافق اور بغیرت آدمی تھا. ریگن کے ساتھ مل کے اس نے افغان روسیوں سے جو جنگ تھی اسے جہاد کا نام دلا کے اور اسلام اور جھوٹی شیروانیاں اور نمازیں شروع ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت انہوں نے سیکٹیرینزم کو بہت زیادہ پھیلایا تھا. بالکل یہ لشکر جلاک میں لسانی علاقائی ہر بنیاد. جی تو وہاں اس ٹائم پہ باقاعدہ فضل حق گورنر ہوتا تھا صوبہ سرحد کا، اسے مارا تھا انہوں نے کیونکہ وہ علامہ تھے میرے حسینی شاید، انہیں انہوں نے مروا دیا تھا. تو پھر اس کے جواب میں انہوں نے فضل حق کو مارا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ فرقے جو ہیں جو بھی بنے ہوئے ہیں فقہ کی بنیاد پہ بنے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک خاص طریقے سے اپنے عوامل جو مذہبی ہیں، جو رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں، ایک خاص قانون کے طریقے کو فالو کرتے ہیں. اس سے آپ کے ایمان پہ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہم سب ایک خدا اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ہم سب کا کلمہ ایک ہے، ہم سب ایک دھاگے سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو کوئی بھی شیعہ سنی وہابی اور دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل فلانا اور ڈمکانا میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بالکل اس چانس سے میں مت آئیں. آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے اللہ کو جواب دیں اپنے عوامل کے لیے، لیکن باقی سب مسلمانوں کے ساتھ سب انسانوں کے حقوق العباد جسے کہتے ہیں انسانوں کے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں. وہ آپ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اس انسان کے حوالے سے بات کریں گے، اس سے کے حوالے سے پوچھیں گے. تو کسی کی باتوں میں مت آئیں، شیعہ سنی کے جھگڑوں میں مت پڑیں، اکٹھے رہیں. اور اس وقت جو کچھ تاریخی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں آپ ایک مرد مجاہد، ایک مسلمان، ایک ملک کھڑا ہوا ہے اسے، اور اتنی بے شمار دشمنوں کو فیس کر رہا ہے جو اندر کے بھی ہیں باہر کے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں. تو اس وقت ہمارا فرض اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم اسے سپورٹ کر سکتے ہیں اسے کریں. 5th جنریشن وار شعیب نے میں نے بہت بات کی اس پہ، وہ لڑیں. سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہی ہے وہ لڑیں. اپنے گھروں میں ارد گرد دیکھیں ماحول میں وہاں جاسوس ہیں، وہاں تخریب کار ہیں، وہاں لوگ ہیں، ان پہ نظر رکھیں اور ان کا وار نہ چلنے دیں. یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس جنگ میں. ظاہر ہے ہم توپ ٹینک بندوقیں اٹھا کے نہیں جا سکتے لیکن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی شعیب فائنل ورڈز. بالکل نہیں، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ سب کچھ جو ہے ایران اپنا کام کر رہا ہے. دیکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، نازک موڑ جس کے اوپر ہم اکثر آئے ہوتے ہیں، جب اس میں ہیں آپ ہمیشہ ہی رہتے ہیں ادھر موڑ تو پہ ہی ہیں ہم بالکل اسی موڑ. تو اس کے اندر بہت سی آپ کو مواقع بھی ملتے ہیں بہتر کرنے کے لیے. مطلب جو ٹائم آف چینج ہے اس کے اندر کچھ خراب ہونے کا بہت بڑا چانس ہوتا ہے لیکن کچھ بہتر ہونے کا چانس بھی ہوتا ہے. اور اس وقت یہ جو کچھ ہے یہ میرے خیال میں ایک بہتری کا چانس ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں زیادہ قریب آئیں،
आपस में ज़्यादा कोऑपरेट करें, जो झगड़े हैं, जो दुश्मन आपस में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, उनको पहचानें। और आपने जिस तरह बात की कि आपको बहुत से लोग मिलेंगे, अब ये दाइश का मैं पिछले दिन देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि सब मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए ईरान के खिलाफ। इसराइल के हक में आप लड़ लें, ईरान के हक में नहीं लड़ सकते। मतलब यानी आप देखें कि कहाँ इन लोगों की सोच है। तो और दाइश का मैं बता दूं, दाइश कहते हैं दावत इस्लामी दौलत इस्लामी वल इराक व शाम। जी, शाम वो मुल्क है जो अमेरिका के कब्जे से पहले ईरान के साथ और रशिया की सपोर्ट से हो चलता है, लेकिन अमेरिकियों ने जब से वहां से हटाया उसे, हाफिज अल असद को, बशार अल असद को, उसके बेटे को, तो उसके बाद से वो अमेरिकी पिट्ठू बन गया। अब ये जो दाइश का जो टेररिस्ट था जिसपे इन्होंने रखा हुआ था, हेड मनी रखी हुई थी, वो अब उसका सदर है, वो अमेरिकी सदर के साथ आके बैठता है। तो उससे आप सोचें कि जब तक आप अमेरिकियों की हमायत और उनके एजेंडे को फॉलो करते हैं तो आप इनके दोस्त हैं, वरना आप इनके दुश्मन हैं। तो ये बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इसके अंदर आप ये देखें कि अब उनके ना इनको इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ नज़र आती हैं, ना उनके दूसरे मसाइल हैं। क्या-क्या इन्होंने इस्लाम के और इंसानियत के खिलाफ नहीं किया, दाइश के जो टेररिस्ट हैं, शाम में, पाकिस्तान में भी। लेकिन ये है कि इनके पीछे एक, चाहे उनको खुद पता हो या ना हो, उनके पीछे एक अमेरिकन डिज़ाइन था कि हम अपने हम जो अपने मिलिट्री लीडरशिप है उसको अक्सर कहते हैं कि ये पालते हैं इस तरह के लोगों को। उनसे खुद कई दफ़ा लड़ते भी हैं, लेकिन उन्हें बढ़ाते भी हैं कि उनकी वजह से इनकी अ, ज़रूरत रहती है जो भी हुकूमत हो उसको। तो अमेरिकन भी यही कुछ करते हैं। अमेरिकन्स ने तालिबान को किसी ज़माने में बिल्डअप होने में मदद की। अल-कायदा उन्हीं की मदद से बनी थी रशिया के खिलाफ। दाइश जो है वो भी उन्होंने बनाई। तो ये ग्रुप्स, इनकी शुरुआत कहीं न कहीं इन लोगों से है, चाहे वो खुद जानते हों या ना जानते हों। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो, अब मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि आप जब ये कह रहे हैं कि आप इस्राइल की मदद करें, ईरान की नहीं, तो इससे ज़्यादा आप कितने गुमराह हो सकते हैं। बेगैरती है बिल्कुल। बेगैरती है, बिल्कुल। तो ईरानियों ने जिस बहादुरी, हौसले, जुर्रत और ईमान के साथ इतनी बड़ी ताकत को और उसके पिट्ठुओं को, सारे जो अंदर भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, बाहर भी हैं, जिसने फेस किया, वो हम सब के लिए एक मिसाल है। हम लोग उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें जो रोल हम प्ले कर सकते हैं, इमरान खान हमारे लिए, हमें आज़ाद कराने के लिए जेल में बैठे हुए हैं, उसके लिए जिस जुर्रत, ईमान और हौसले का मुजाहरा कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, दामे दिरमे सुखने कदमे, जैसे भी अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने पैसे से, जिस तरह भी आप कुछ कर सकते हैं वो करें। ये मत सोचें कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अकेला आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। ये मत सोचिए। अकेले इंसानों से मुआशरे बनते हैं, अकेले इंसानों से मिलकर ये दुनिया बनी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सुहैब, दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे और नए साथ। हमें अपनी फीडबैक देते रहिए और हमें देखते रहिए, दोस्तों को और दोस्तों को पहुंचाते रहिए हमारा पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िमान अल्लाह।